بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آسان عربی گرامر کا ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، سبق نمبر 6، اور آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے مرکب اضافی کو. تو جملہ اسمیہ تو کلیئر ہے نا بچوں؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں مرکب اضافی کی طرف. مرکب اضافی جو ہے یہ دو اسموں سے مل کے بنتا ہے. جیسے مرکب توصیفی ہم نے کہا تھا کہ اس کے دو لازمی کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے، دو لازمی اجزاء ہیں. اسی طرح سے مرکب اضافی کی جو دو لازمی اجزاء ہیں ان میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مرکب اضافی اضافت سے بنا ہے. اضافت کہتے ہیں نسبت کرنے کو. ٹھیک ہے، تو مضاف کا مطلب ہے جس کی طرف نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے. تھوڑی سی ٹرمز جو ہے نا بس یہ بھاری ہوتی ہیں، اس کے بعد کانسیپٹ آسان ہے. ٹھیک ہے، کانسیپٹ سارا آسان ہے. وہی زبان جیسے ہماری زبان ہے ویسی عربی زبان بھی ویسی ہے. ٹھیک، جیسے لڑکے کی کتاب، اردو میں مرکب اضافی ہم اس کو کہتے ہیں جس میں دو اسموں کے درمیان کا کی کے آ جائے. ٹھیک، تو لڑکے کی کتاب، اس میں مضاف کون سا ہے؟ نہیں، دو اسم ہے. کی تو کوئی اسم نہیں، کی تو حرف ہے. جی، مضاف اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت ہو رہی ہو، جس کی نسبت کی جا رہی ہو. مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو. تو اب مضاف کیا ہے اس میں؟ کتاب. کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے. اور لڑکا کیا ہے؟ مضاف الیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مضاف جس کی نسبت ہو رہی ہو، مضاف الیہ جس کی طرف یعنی جس شے کی نسبت کی جا رہی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور اس شے کی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ وہ مضاف ہے. اور مضاف الیہ، الیہ کا معنی اس کی طرف، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو، ہاں جس کے لیے نسبت کی جا رہی ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو کیا بات اس سے سمجھ میں آئی کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، مضاف بعد میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھا تھا، یاد آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، کہ مرکب توصیفی میں ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کو الٹ کر دیتے ہیں، ریورس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتاب الولدی کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب الولدی. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف کے اوپر نہ تو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی بات؟ کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے؟ ہونا چاہیے سوال. ہاں، اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضاف جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ مضاف الیہ سے. کیسے پتہ چلے گا؟ مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو بنانا چاہیں نکرہ، اسی جملے کو، جملہ نہیں، اس مرکب کو، تو یہ کیا بنے گا؟
کتاب والدین، کیا ترجمہ ہوگا؟ کسی لڑکی کی کتاب. کلیئر ہوگی بات؟ مضاف الیہ کے کیا ہے یہاں پہ؟ والدین. یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ. یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ کنسیڈر ہوگا. مضاف الیہ یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک، تو پہلا قانون لکھ لیا، پہلا قاعدہ لکھ لیا کہ مضاف پہ نہ تو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایکسیپشن کی کھڑکی کھلی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، کہیں مضاف کے اوپر الف لام آ جائے تو پھر پریشان نہیں ہو جانا. ہمارے استاد کہتے تھے زور دینے کے لیے کہ مضاف کے اوپر الف لام ڈالنا حرام ہے. کیا کہتے تھے؟ حرام ہے. لیکن پھر قرآن میں ایک جگہ آ گیا. تو بات یہ ہے کہ ایکسیپشن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے. کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے جس کی ایکسیپشن نہ ہو. دوسرا قاعدہ کہ اگر اسم مضاف اور مضاف الیہ ہوگا تو اس پر دونوں قوانین لاگو ہوں گے. ہاں، ہم نے یہی بات کی ہے نا، یہی بات کی. یعنی پچھلے قانون کے مطابق یہ سوال کر رہے ہیں. پچھلا جو ضابطہ ہم نے پڑھا اس میں یہی ہے کتاب الوالدی. ہم نے یہ پڑھا کہ یہ معرفہ ہوگا تو یہ بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلا قانون جو ہم نے پڑھا، پہلا قانون ضابطہ کیا ہے؟ اس کو بھی ضابطہ نمبر 2 بنا لیں تو بنا لیں. ٹھیک ہے، کہ مضاف کا معرفہ اور نکرہ ہونا منحصر ہے مضاف الیہ کے معرفہ اور نکرہ ہونے پہ. ٹھیک ہے، ضابطہ نمبر 2 لکھ لیں. لکھنا ہے جی. اصل تو مضاف الیہ نا بھائی، کتاب تو کچھ بھی نہیں ہے. جس کی کتاب ہے وہ اصل ہے نا. ولد لڑکا، لڑکا اصل ہے نا. ٹھیک ہے، گاڑی تو نہیں ہے، گاڑی کا مالک اصل ہے. ٹھیک ہے، سیارۃ خالد، خالد کی گاڑی. ٹھیک ہے، تو اصل کون ہے؟ خالد ہے، گاڑی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ مضاف کے اوپر الف لام بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، دوسرا قاعدہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا. وہ جو آپ نے پڑھا تھا نا کہ حالت جر، رفع، نصب اور جر. تو کسی بچے نے سوال کیا تھا یہ جر کب پڑھیں گے؟ تو یہ جر ہم نے پڑھ لی کہ مضاف الیہ ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جر کی حالت. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا. تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسم مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن رہا ہو. یہاں پہ کیا ہے کہ ایک اسم ہے مضاف بن رہا ہے، ایک اسم کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. ایک سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے کہ ایک اسم بیک وقت ایٹ اے ٹائم مضاف بھی بن رہا ہو، مضاف الیہ بھی بن رہا ہو. تو ایسی صورت میں اس پہ دونوں قوانین لاگو ہوں گے، مضاف کے بھی مضاف الیہ کے بھی. کلیئر ہوگی بات؟ مضاف کا قانون کیا پڑھا ہم نے؟ مضاف کا قانون ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تھوڑا سا لفظ تبدیل کر دیں تو آپ لوگ سوچ. ہاں، یہ مضاف کا قانون ہے نا
قانون نمبر 1 میں نے اسے کہہ دیا، لیکن کس سے متعلق ہے؟ مضاف سے، تو مضاف کے اوپر الف نام نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ قانون نمبر 2 کیا تھا؟ مضاف الیہ کا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ضابطے 2 پڑھے ہیں، ایک مضاف سے متعلق ہے، مضاف سے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ مضاف جو ہے اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا اور اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ مضاف الیہ سے متعلق ہم نے ضابطہ یہ پڑھا کہ وہ حالت جر میں ہوگا، بس سادہ سی بات ہے۔ باقی معرفہ نکرہ ہونا تو وہ درمیان میں ایسے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ضابطہ نہ بنائیں، اس طرح تو بہت ضابطے بن جائیں گے ہیں۔ تو بیسیکلی 2 ضابطے ہم نے پڑھ لیے، ایک مضاف کا اور ایک مضاف الیہ کا۔ اب تیسرا ضابطہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسم بیک وقت مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہو تو اس پہ دونوں کے قوانین جاری ہوں گے، مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی بھی۔ مثال کے طور پہ باب بیت الوزیر، ٹھیک ہے، باب کیا ہے یہاں پہ؟ دروازہ، یہ بن کیا رہا ہے یہاں پہ؟ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ بیت۔ ترجمہ کیا ہوگا باب بیتی کا؟ گھر کا دروازہ۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب یہ بیتی جو ہے پھر یہ اس کا تو مضاف الیہ ہے نا، لیکن یہ پھر کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے، کس کا؟ وزیر کا۔ تو اس مضاف کا مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بیت الوزیر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وزیر کا، ہاں وہ تو پورا ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جو درمیان میں ہے، درمیان میں جو بیت ہے یہ پچھلے کے لیے مضاف الیہ ہے، اگلے کے لیے مضاف ہے۔ یہ ایٹ اے ٹائم بیک وقت مضاف الیہ اور مضاف کا رول ادا کر رہا ہے، پچھلے اسم کے لیے اور اگلے اسم کے لیے۔ اس پہ الف لام بھی نہیں آئے گی، تنوین بھی نہیں آئے گی، اور حالت جر میں ہوگا۔ یہ ہے تیسرا قاعدہ۔ ایک مثال اور، ایک قرآن مجید میں ہے، قرآن میں تو خیر اس طرح سے نہیں ہے، مطلب تھوڑا سا وہ پیچھے سے کانٹیکسٹ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال وکیبرلی قرآن مجید کی ہے۔ آثار رحمت اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے، 2 دفعہ آ گیا۔ آثار کیا ہے یہاں پہ؟ مضاف، اس پہ تنوین ہے؟ نہیں ہے۔ رحمہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف، اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ اللہ کی رحمت کے آثار، اللہ کے گھر کا حج، ترجمہ کریں جی۔ حج، سب سے پہلے تو دیکھیں نا، ہم نے کہا تھا کہ ترجمہ کیا ہوگا، آپ اس کو ریورس کر دیں گے۔ سب سے پہلے کیا آ جائے گا؟ حجو، چلیں جی یہ تو ہو گیا۔ آگے بیت اللہ، بیت اللہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے؟ قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب یہ اب دیکھیں نا، یہاں پہ یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کیا ہوگا؟ اگر اس سے پیچھے حج نہ آتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہاں تو پھر کیا بنتا؟ بیت اللہ، پھر بیت اللہ ہوتا۔ دیکھیں تبدیلی کیوں آتی ہے، کسی وجہ سے آتی ہے، اصل میں بیت اللہ ہی ہے، لیکن کیوں بیت اللہ ہو گیا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ۔ ہم نے کہا تھا نا، جو آپ میں سے کسی بچے نے سوال کیا تھا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا،
محمدن کیوں ہو گیا؟ ادھر تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ کس وجہ سے ہوا؟ ہم نے پڑھ لیا انا کی وجہ سے. تو اصل میں تو محمدن تھا لیکن محمدن ہوا انا کی وجہ سے. تو یہ بھی بیت اللہ تھا لیکن بیت اللہ ہوا حج کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. شہر کے اسکول کی استانیہ. ٹھیک ہے، استانیوں کی عربی تو آتی ہے نا. معلمات پڑھا تھا ہم نے، معلم کی جمع کیا ہوگی؟ جی، اسکول کی عربی مدرسہ، شہر کی عربی بلد. بلد مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلد بھی کہہ سکتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد. جی، معلمات مدرسہ، ہاں معلمات مدرسۃ البلدی. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. یہ مدرسہ، مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں. ہاں، اردو کا قاعدہ یہ ہے، یعنی اردو املا کا، کہ جب آپ انگریزی سے کوئی لفظ اردو میں لکھتے ہیں، اسکول اصل میں انگریزی کا لفظ ہے، جب آپ اس کو اردو میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے شروع میں سین ہو تو الف لگاتے ہیں. ہاں، اسپیشل ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی جی یہ بات. آگے چلیں. یہ تیسرا قاعدہ، تیسرا ضابطہ سمجھ میں آ گیا نا. اب ہے چوتھا ضابطہ. چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ اگر صفت آ جائے مضاف یا مضاف الیہ کی، ٹھیک ہے، مضاف یا مضاف الیہ کی صفت آ جائے تو اسے مرکب اضافی کے آخر میں رکھتے ہیں. اگر مضاف یا مضاف الیہ کی صفت آ جائے تو اسے مرکب اضافی کے آخر میں رکھتے ہیں. آدمی کا غلام، غلام کا مطلب غلام، سلیو. نہیں، یہ ابھی کیا ہے؟ آدمی کا غلام کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے نا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ غلام بھائی سادہ ہے نا ابھی تک تو، غلام الرجل. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کرنا ہو نیک آدمی کا غلام، نیک صفت آ گئی تو ہم نے کہا صفت کہاں پہ آئے گی؟ آخر میں آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے اس صفت کو، اس کو چھوڑ دیں، پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کریں. کیا ہوگا؟ غلام الرجل کس کی صفت ہے؟ کس کی صفت ہے؟ آدمی کی. تو کیا آئے گا؟ الصالح. کیوں آئے گا الصالح؟ یہ بتائیں، جر میں کیوں آئے؟ مضاف الیہ تو بھائی یہ ہے. الصالح کیوں جر میں آئے گا؟ ہاں، صفت کیا ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی قاعدہ نہیں. قاعدہ پڑھا ہے آپ نے؟ قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، اتنا میں بتا دوں. معرفہ تو جر میں نہیں ہوتا، ضروری تو نہیں. ہم نے کہا تھا کہ موصوف اور صفت کیا ہوتے ہیں؟ مرکب توصیفی میں کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے برابر ہوتے ہیں. اعراب میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. موصوف اگر حالت جر میں ہے تو صفت بھی کس حالت میں ہوگی؟ تو موصوف کون ہے یہاں پہ؟ آدمی. صفت اس کی کیا ہے؟
وہ بھی حالت جر میں ہوگا. تو یہ حالت جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ کی صفت ہونے کی وجہ سے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ آگے چلیں. اب اگر اس کو ہم کریں آدمی کا نیک غلام، جی ہاں، غلام الرجل، اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا بن جائے گا؟ غلام الرجل. اور آگے کیا آ جائے گا؟ الصالح. یہ الصالح کیوں آیا ہے؟ غلام کی صفت ہے، تو غلام کس حالت میں ہے؟ رفع میں. تو الصالح بھی کیا آئے گا؟ اب اگر ہم اس کو کریں نیک آدمی کا نیک غلام، نیک آدمی کا نیک غلام، پہلے نیک کو یوں سمجھے یہ ایسے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تب ترجمہ کرنا آسان ہوگا. ہاں، غلام الرجل صالح، غلام الرجل الصالح صالح. اب یہ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ ہے تیسرا قاعدہ تھا، چوتھا تھا؟ چوتھا قاعدہ. چوتھا ضابطہ کیا ہے کہ مضاف کی صفت ہو یا مضاف الیہ کی صفت ہو، اس کو مرکب اضافی کے آخر میں رکھتے ہیں. اور جب دونوں صفات اکٹھی ہو گئیں تو پہلے کس کی آئی؟ پہلے مضاف الیہ کی صفت آئی. جب دونوں اکٹھی ہو جائیں تو پھر پہلے مضاف الیہ کی صفت آئے گی، پھر مضاف کی صفت. یہ بات اب اسی کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ سے اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، قرآن مجید سے اس کی مشقیں لے کے آتے ہیں. اگلا ہے جی قاعدہ، ضابطہ نمبر 5، کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے. قاعدہ نمبر 5، مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے. بابن، بابن کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو. دو دروازے ہوں تو کیا بن جاتا ہے؟ ہاں، بابن کا تثنیہ کیا ہوگا؟ تثنیہ دو، بابان. الف نون لگانا ہے نا. مسلمن مسلمان، کافرن کافران، تو بابن بابان، ٹھیک ہے؟ تثنیہ ہو گیا بابان. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے دو دروازے، ٹھیک ہے، کشادہ ہیں. اچھا پہلے یہ بتائیں، اب ہم تھوڑا کمپلیکس سٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں نا. مبتدا کون سا ہے؟ یہ جملہ ہے نا. پہلی بات تو یہ کیا ہے؟ جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ کے دو لازمی کمپوننٹس ہیں، مبتدا اور خبر. خبر اس میں کیا ہے؟ کشادہ ہیں، یہ خبر ہے. کیا ہے خبر؟ کیا دی جا رہی ہے؟ کشادہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے. تو کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ مسجد کے دروازے نہیں، دو دروازے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو مبتدا کیا ہے؟ یہ پورا مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو
ہاں اس کو جو ہے نا وہ اس کی ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مبتدا کو علیحدہ کرنا ہے, خبر کو علیحدہ کرنا ہے. اب مبتدا میں دیکھیں یہ کیا چیز ہے, مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, تو مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کہا تھا, دو دروازے کیا ہوگا, بابانی, آگے المسجدی, بابا نیل آپ کہہ لیں مسجد. ٹھیک ہے, مسجد کے دو دروازے کیا ہے, کشادہ ہیں. کشادہ کہتے ہیں وسیع, کھلا, وسیع اردو میں بھی بولا جاتا ہے. تو کیا آئے گا, یا واسع بھی ہوتا ہے, تو کیا بنے گا, واسع. مثلا یہ ہے نا, اب دیکھیں کشادہ کہتے ہیں واسع ان کو, اب بنائیں خبر کیا بنے گی, واسع. واسع ہم نے کہا تھا کہ خبر اس کے مطابق ہوگی مبتدا کے. تو مبتدا کیا ہے, کیا ہے, واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے, کیا ہے, تثنیہ ہے. تو خبر کیا ہوگی, تثنیہ ہوگی. تو کیا تثنیہ بنے گا, واسعان. کیا ہوگا, اب بھی نہیں مکمل ہوا ابھی تو ہم نے قاعدہ لگایا ہی نہیں. قاعدہ کیا تھا کہ مضاف اگر تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس کا نون, تو کیا ہو گیا, باب المسجد. ٹھیک ہے, تو اردو والا تو اس کو بابا پڑھ دے گا, مسجد کا بابا بڑا کھلا ڈلا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں کیا ہے, بابا نے, نون گر گیا. اچھا, اگر ہم یہ کہیں کہ بے شک مسجد کے دو دروازے, ہاں لگائیں, انا لگ جائے گا. ٹھیک ہے, انا کیا کرتا ہے پہلے تو یہ بتائیں نا, وہ تاکید تو پیدا کرتا ہے, اعراب میں کیا تبدیلی لے کے آتا ہے, کس کو نصب میں لے جاتا ہے, نہیں کس کو, مبتدا کو. یہاں پہ مبتدا کیا ہے, مسجد کے دو دروازے. اب یہ با, تو یہ کیا ہو جائے گا, کیسے اس کو نصب میں ہیں, نہیں دیکھیں وہ ایسے ہی رہے گا, وہ ایسے ہی رہے گا. تبدیلی کس میں آئے گی, مضاف میں. وہ تو جرم ہی رہے گا, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو تبدیلی لانی ہے آپ نے, یہاں سے مبتدا شروع ہو رہا ہے نا, اس میں لے کے آنی ہے. تو بابانے کیا ہو جائے گا, بابانے رفع میں ہے نا, تو اس کی نسب کیا ہے, بابانے کی نسب کیا ہے, مسلمانے کی نسب کیا ہے, مسلمین. ہاں بابین. ٹھیک ہے, بابانے کی مسجد کیا ہے, بابن, 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 رفع نسب جر. بابانے, با بینی, با بین. جیسے مسلمانے, مسلمین, مسلمین. کافرانے, کافرین, کافر. ہم نے کہا تھا الف کو کس سے تبدیل کر دیتے ہیں, یا سے, تو وہ نسب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں سیم, نسب اور جر سیم ہے, سیم. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اسی طرح جمع میں کیا ہے, مسلمون, مسلمین, مسلمین. جمع میں بھی نسب اور جر سیم ہے. تو اب بات واضح ہو رہی ہے نا. تو انا کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا, با بین المسجد واسع آنے. اب یہ نون آپ گرا دیں, با, اچھا یہ اب دو ہم نے کہا تھا, جب یہ اب کیا ہو جائے گا, انا
ابھی بات پوری نہیں ہوئی. با بئی یہ ہو گیا نا, ٹھیک ہے. المسجد, تو ہم نے کہا تھا کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو کیا کرنا ہے, پہلے کے نیچے زیر لگانی ہے. تو یہ کیا ہو گیا, انا بابی المسجد واسعان. سمجھ آئی یہ بات ہے, تھوڑا سا ہاں, لیکن سمجھ آ رہی ہے لاجیکل. نون تو گرانا ہے جس حالت میں بھی ہو, مضاف میں نون گر جائے گا جیسے بھی ہو. قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے, مضاف اگر تثنیہ ہو یا جمع ہو تو نون گر جائے گا. اب ہم ذرا جمع کی مثال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. مسجد کے مسلمان نیک ہیں, ٹھیک ہے جی. اب بتائیں جی, مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے, نیک ہیں, یہ خبر ہے, ٹھیک ہے. مسجد کے مسلمان یہ مبتدا ہے. پہلے ٹرانسلیٹ کریں آپ, مسجد کے مسلمان, مبتدا کو پہلے ہم ترجمہ کریں گے جی. مسلمون المسجد, مسجد کے مسلمان. تو کیا قاعدہ ہم نے پڑھا, نون کیا ہو جائے گا, گر جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا, مسلم المسجد, مسجد کے مسلمان. نیک ہیں, نیک صالح کو کہتے ہیں, تو کیا آئے گا, صالح کیا آئے گا بتائیں آپ, صالحون. صالحون کیوں آئے گا, چلیں ٹھیک بتایا, لیکن کیوں آئے گا, کیونکہ مسلمون جمع میں ہے تو اس کی خبر بھی کیا ہوگی, جمع میں ہوگی. اور خبر کس حالت میں ہوتی ہے, رفع کی حالت میں. ہم نے کہا تھا مبتدا بھی رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو تاکیدی جملہ کر لیں, بے شک مسجد کے مسلمان نیک ہیں, انا کی وجہ سے مسلمونہ کس حالت میں چلا جائے گا, نصب میں چلا جائے گا نا. تو مسلمونہ کی نصب کیا ہے, نہیں وہ تو مسلمانی کی ہے, مسلمونہ کی نصب ہے مسلمینہ. آپ کو کہا تھا مشق نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بھول جائیں گے. انا مسلمین المسجد, وہ اسی طرح سے آ جائے گا, صالحون, یہ نون گر جائے گا تو کیا ہو جائے گا, انا مسلم المسجد, انا مسلم المسجد. بات تو کلیئر ہو رہی ہے نا, صالحون. تو قاعدہ کیا ہے, مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہوگا تو اس کا نون گر جائے گا. دھیان آپ نے کیا کرنا ہے کہ انا کی وجہ سے مضاف کو کس حالت میں لے جانا ہے, نصب میں. انا مضاف کے اوپر اثر کرے گا, مضاف الیہ پہ نہیں کرے گا, مضاف الیہ حالت جرمی رہے گا. جی مسلم المسجد, ٹھیک, ہاں وہ دیکھیں نا, یا سے پہلے زیر ہو تو وہ عربی میں ویسے ہی جو ہے نا وہ چلتا ہے. ضابطہ نمبر 5 تھا, اب آخری ضابطہ رہ گیا جی, مرکب اضافی کا ضابطہ نمبر 6. ضمائر کے ساتھ ہم نے مرکب اضافی کیسے بنانا ہے. مضاف الیہ اگر ضمیر ہو, مضاف الیہ اگر
ضمیر ہو تو اس کی حالت جر کو لگایا جائے گا، حالت جر ضمیر کی ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے نا بس. مثال کے طور پہ میری کتاب، اضافت اسی کو کہتے ہیں نا، کوئی چیز آپ کی پوزیشن میں ہو، اونرشپ میں ہو، ملکیت میں ہو. ٹھیک ہے، لڑکی کی کتاب یا میری کتاب ایک ہی بات ہوگی. مجھ کی کتاب اردو میں بولا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، مجھ کی کتاب نہیں بولا جاتا ہے. میری کتاب، ہماری کتاب، یہ بھی اضافت ہے. ٹھیک ہے، تو اضافت کا کی کے ساتھ بھی آتی ہے اور یا کے ساتھ بھی آتی ہے. کتاب، کتابو، میری ضمیر کون سی ہے؟ آنا ہے. آنا کی حالت جر کیا ہے؟ یا ساکن. پڑھی تھی نا کل، یہی تھی نا، آنا یا یہی تھی نا. تو عربی زبان کا ہم نے پڑھا تھا قاعدہ کیا ہے کہ یا اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے کیا آ جاتی ہے؟ کسرہ. ٹھیک ہے نا، یا ساکن اپنے سے پہلے کو کسرہ دیتی ہے، واو ساکن ہو تو اپنے سے پہلے کو پیش دیتی ہے، الف ہو تو وہ اپنے سے پہلے کو زبر دیتا ہے. کتابوئی عربوں کو مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، کتابوئی پڑھنا عربوں کو مشکل لگتا ہے، تو وہ آسانی کے لیے، یہ تجوید کے قواعد ہیں، ان کا عربی گرامر سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا تعلق کیا ہے کہ زبان آپ کی زبان سے بس پھسل کی گرنی چاہیے، آپ کو منہ نہ بنانا پڑے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں، کیا بن جائے گا؟ کتابی. اگر وہ ہماری کتاب تو کیا ہوگا؟ ہماری کون سی ضمیر ہے؟ نحنو کی جر کیا ہے؟ نا. تو مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جر میں. تو ضمیر ہے تو ضمیر کی حالت جر کا ذکر کر دیں. ہمارا رب کیا بنے گا؟ ربنا. ٹھیک ہے، تمہارا رب، ربو کا. تم سب کا رب، ربکم. تم دونوں کا رب، تم دونوں کا رب. رب تو رب آ گیا. ٹھیک ہے، ربو، اور تم دو، کما، ربکما. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا رب، ربہ، ان دونوں کا رب، ان دونوں کا رب، ربہما. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہما ان سب کا رب، ربہم اس عورت کا رب، اس عورت کا رب، ربہا. ٹھیک ہے، ربو، ہیا، ہا جر والی. ہاں بتائیں. ربہما
کون سب عورتوں کا رب؟ ربہن. قرآن میں ہے اللہ ربنا و ربکم. اللہ ربنا و ربکم. ہاں، اس میں مبتدا کیا ہے؟ لفظ اللہ، یہ مبتدا ہے. اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ ربنا و ربکم، یہ خبر ہے، ہمارا رب اور تمہارا رب. ان تمام عورتوں کا رب. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ٹھیک ہے، آپ ذرا بتائیں نا اس میں کیا بن رہا ہے؟ ان، اس میں اب تک کی جو آپ نے گرامر پڑھی ہے نا سب آ گئی ہے اس ایک آیت کے اندر. اب تک کی ساری گرامر آ گئی ہے. تو مرکب توصیفی بھی آ گیا، مرکب اضافی بھی آ گیا، جملہ بھی آ گیا. ہاں، زلزلہ زلزلے کو کہتے ہیں، سا قیامت کو کہتے ہیں. ہاں، زلزلۃ الساعۃ. زلزلہ کیا ہے؟ مضاف. اچھا، مضاف کا کیا قانون ہے؟ نہ الف لام نہ تنوین. یہ نصب میں کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے. یہ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ السا. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی بنا. مرکب اضافی بن کے یہ کیا بنا؟ مبتدا. مبتدا، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کس کے بارے میں؟ زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ. اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ شیء عظیم. یہ خبر ہے، بہت بڑی چیز ہے. شیء کیا ہے؟ موصوف. عظیم اس کی کیا ہے؟ دونوں مل کے کیا بنے؟ پہلے مرکب توصیفی بنا، مرکب توصیفی بن کے کیا بنا؟ خبر. خبر اور مبتدا بن کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. کل نفس ذائقۃ الموت. ذرا اب اس کی اب آپ بتائیں گے نا. کلو نہیں، ترجمہ نہیں بتانا، اس کی گرامیٹیکل انالیسس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرامیٹیکل انالیسس، ترکیب. کل نفس ذائقۃ الموت. کیونکہ آپ کو اگر اس کی ترکیب آتی ہے نا گرامیٹیکل انالیسس، پھر آپ صحیح ترجمہ کریں گے. کلو مضاف ہے، نفس مضاف الیہ ہے. اچھا، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی زبان میں مضاف آتے ہیں، جیسے کل عام طور پہ مضاف آتا ہے. ٹھیک ہے، کل نفس مبتدا ہے، ہر جان. ہر جان کے بارے میں. اچھا، پہلے تو یہ بنا مرکب اضافی، اس کے بعد یہ بنا مبتدا. اب اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ ذائقۃ الموت. تو ذائقہ کیا ہے؟ ذائقہ موصوف کیسے ہو گیا؟ اگر یہ موصوف ہوتا تو اس کی نشانی کیا تھی؟ مجھے بتائیں. یہ موصوف کیوں نہیں بن سکتا؟ اب آپ نے کہہ دیا نا، اب آپ بتائیں گے کہ بن کیوں نہیں سکتا. موصوف پہ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں. ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت ہر لحاظ سے برابر ہوتے ہیں. تو یہ کس اعتبار سے برابر نہیں ہے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. ہم نے کہا تھا مضاف پہ الف لام نہیں آتا. وہ جر میں ہے. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ مضاف الیہ مضاف الیہ ہے. ہاں، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک.
تو اب آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ، ویسے ہم کہہ رہے ہیں نکرہ ہے، یہ بھی معرفہ، لیکن یہ کہ یہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. تو اگر یہ مرکب توصیفی ہوتے تو دونوں کے اوپر الف لام ہوتا، اور دونوں رفع کی حالت میں ہوتے یا دونوں جر میں ہوتے. تو ذائقۃ الموت، ذائقہ کیا ہے؟ مضاف، مضاف الیہ، تو یہ کیا بنا؟ مرکب اضافی، اور یہ خبر بنا، اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے. ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی، ہر جان موت کو چکھنے والی، موت کو چکھنے والی، ہم نے کہا کا کی کو، یہ مرکب اضافی کی علامت ہے. وہ اصل میں جو ہے نا ہماری اردو زبان میں تھوڑی سی تنگی ہے، ہماری اردو زبان میں تنگی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے دیکھیں نا ہماری کتاب، میری کتاب، اس میں بھی کا کی کے نہیں آتا. تو ہر جان، کل نفس. ہو گیا جی، آگے چلیں. ہاں، ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے صیام، روزے، شہرین، کس کو یاد ہے؟ متتابعین، ترکیب کریں جی اس کی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اچھا، اگر یہ مضاف ہو تو اس کا نون کیوں ہے؟ قرآن میں ہے، آج ہی قاعدہ پڑھا ہے. سیام مضاف ہو گیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. چلیں جی، یہ مضاف الیہ ہوگا، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. چلیں، یہ صفت ہے. ہاں، یہ کیا ہے؟ صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ شہرین کی. شہرن، شہرن کسے کہتے ہیں؟ بتائیں نا، شہرن کسے کہتے ہیں؟ مہینہ. 2 مہینے ہو تو کیا بن جائے گا؟ 2 مہینے ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں، شہران. شہران کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ شہرین. تو یہ کس حالت میں ہے؟ جر کی حالت میں. کیوں جر میں ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو صیام شہرین، 2 مہینوں کے، کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ہو گیا مضاف الیہ. متتابعین، یہ کیا ہے؟ صفت ہے. کس کی؟ شہرین کی. متتابع کسے کہتے ہیں؟ لگاتار. تابع اردو میں لگاتار، پے در پے. اصل میں یہ کیا ہے؟ متتابعن. کیا لفظ ہے؟ متتابعن. اس کا تسنیہ کیا آئے گا؟ متتابعان. اور نصب اور جر کیا ہوگی؟ متتابعین. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اب ہم یوں کریں گے کہ یہ مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے اس کو یوں کریں، یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہو گئی. موصوف اور صفت مل کے کیا ہوا؟ ہاں، مضاف کا کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے. جملے کا سٹرکچر کیسے بنتا ہے؟ اب جیسے ایک اور ہے قرآن مجید کی آیت، آیات الکتاب الحکیم. جی ترکیب کریں جی. آیات و مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کیا بنے؟ الکتاب موصوف ہو گیا، الحکیم اس کی صفت ہو گئی. دونوں کیا بنے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بن کے کیا بنا؟ مضاف کا مضاف الیہ. اور یہ دونوں مل کے کیا بنا؟ ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ بھی تو کرے نا. دیکھیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا سٹرکچر کیسے بنا رہے ہیں آپ، اس کو فوکس کریں. سٹرکچر کیسے بنایا آپ نے؟ سٹرکچر آپ نے بنایا موصوف صفت کا. اس کا ترجمہ کریں پہلے.
حکمت والی کتاب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الٹ ہوگا، حکمت والی کتاب، پھر اس کے بعد کی آیات، حکمت آیات. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ سٹرکچر بھائی بناتے اس لیے ہیں کہ تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی رہے، صحیح ترجمہ کریں آپ. مثال کے طور پہ ان رحمت اللہ قریب، ان رحمت اللہ قریب، اس پہ ایک آپ کو سوال نہیں پیدا ہوگا لیکن پیدا ہونا چاہیے، لیکن اچھی بات ہے نہ پیدا ہو. ان رحمت اللہ قریب، ٹھیک ہے جی. رحمت کیا ہے؟ مضاف ہے. لفظ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. دونوں مل کے کیا بنے؟ مرکب اضافی مل کے کیا بنا؟ مبتدا. قریب اس کی کیا ہے؟ خبر. مبتدا خبر مل کے کیا بنے؟ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، انا کا ترجمہ پہلے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ مبتدا کا اللہ کی رحمت، آخر میں خبر کا ترجمہ قریب ہے. ہاں رحمہ مبتدا رفع میں ہوتا ہے، رحمت اللہ مبتدا رفع میں ہوتا ہے. دیکھیں ہر چیز کو اپنے رفع میں رکھنا ہے، نصب یا جر کی کوئی وجہ ہوگی. یہ آسان طور پہ یہ یاد کر لیں. ہیں سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہر چیز کیا ہے؟ رفع میں ہے. نصب یا جر کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے. سمپل. انا کیا کرے گا؟ نصب میں، نصب میں، ہاں رفع کو نصب میں کر دے گا. رحمت اللہ، رحمتن، رحمتن، رحمتن. تو اس پہ تن کیوں نہیں آیا؟ مضاف ہے. مضاف پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ تنوین نہیں آتی. اب قواعد دہرائیں نا، پریکٹس کریں گے تو پھر یاد ہوں گے. انہ لقول رسول کریم. رسول کریم کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، رسول جو کریم اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، قول کیا ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہو گیا، تو یہ مرکب توصیفی اس کا کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی. قول رسول کریم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کریم رسول کی بات، بزرگی والے رسول کی بات. ٹھیک ہے، انہو بے شک، ہو، انا کے بعد کیا ہے؟ ہو. مبتدا کیا ہے؟ مبتدا یہاں پہ کیا ہے؟ ہو کس حالت میں ہے؟ ہاں ہو کس حالت میں ہے؟ نصب میں. کیوں؟ انا کی وجہ سے. اس کی رفع کیا ہے؟ ہو کی. ہو کی رفع کیا ہے؟ ہوا. ہوا ہو ہوا. انا بے شک، ہوا وہ، انا ہو بے شک وہ. لام کیا ہے؟ بتایا تھا تاکید کا. بے شک وہ مبتدا ہے، وہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ پیچھے ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید ہے جو بھی ہے. تو ہم نے کہا ضمائر معرفہ ہوتی ہیں، وہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہیں نا. تو بے شک وہ، یہ مبتدا ہو گیا. اس وہ کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ لقول رسول کریم. البتہ یا لازمی طور ایک بزرگی والے رسول کی بات ہے. یعنی یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک فرشتے جبرائیل جو ہے وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں، ان کی بات ہے. یہ کوئی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گئی اب؟ خبر. تو مبتدا خبر مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ.
ایک دو مثالیں اور بس، تو پھر انشاءاللہ آپ کو چھٹی. بل یداہ مبسوطتان، یداہ اصل میں لفظ ہے یدن، ہاتھ کو کہتے ہیں. اس کا تسنیہ کیا آئے گا؟ یدان آئے گا. اس کے دو ہاتھ، کیا بنے گا؟ یدان. یداہو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے دو ہاتھ، یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ ہو مضاف الیہ ہے. دونوں مل کے کیا بنے؟ مرکب اضافی. یہ کیا بنا مرکب اضافی ہو کے؟ مبتدا. کیا ہیں؟ مبسوطتان، کھلے ہیں، یہ خبر ہے. مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. اصل میں یہ لفظ ہے مبسوطتن، یہ مؤنث ہے کیونکہ ید عربی زبان میں مؤنث ہے. عربی میں جو ہمارے اعضاء جسم کے پیئرز کی صورت میں ہوں، جوڑوں کی صورت میں، وہ مؤنث ہوتے ہیں. آنکھ مؤنث ہے، ہاتھ مؤنث ہے، پاؤں مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو مبسوطتن، اس کا تسنیہ کیا آئے گا؟ کیونکہ یدن کتنے، ہاتھ کتنے ہیں؟ دو، تو خبر اس کی نسبت سے آئی. ٹھیک جی. مبسوطتان، تسنیہ کیا ہے؟ مبسوطتن خود مؤنث ہے، اس کا مذکر پوچھنا چاہیے. گولتا ہے اس کے آخر میں، اس کا مذکر ہے مبسوطن. اب آپ پوچھیں مبسوطن کا مؤنث کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ایسی ہے جیسے مسلمتن کی پوچھیں مؤنث کیا ہے. اس کا تو مذکر ہوگا بھائی، مسلمن. بس آخری مثال قرآن میں ہے ظالمی انفسہم. ترکیب کریں جی، پھر آپ کو چھٹی. ظالمی انفسہم، ظالم، دیکھیں ظالمن کی جمع کیا ہے؟ یار ظالم تو اردو کا لفظ ہے نا، جمع کیا بنے گی؟ ظالمون. ٹھیک ہے، ظالمون کی نسب اور جر کیا ہے؟ ظالمین. اگر اس ظالمین کو آپ مضاف بنائیں تو کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ ظالمی. انفس، نفس کی جمع انفس. ہم، اپنی جان، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے. کلیئر ہو گئی بات؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ سے یہ مرکب اضافی ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آپ لوگ اس کی ایکسرسائزز کریں بھائی. ہیں ایکسرسائزز کے بغیر نا یہ بھول جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ سے حرف ندا اور مرکب جاری. ان دونوں کو ہم انشاءاللہ سے جمع کریں گے لیکچر نمبر 7 میں، سبق نمبر 7 میں، حرف ندا اور مرکب جاری کو. پھر اس کے بعد ہمارے 2 سبق رہ جائیں گے، ایک مرکب اشاری اور ایک اسماء استفہام. پھر یہ آپ کا پارٹ 1 یعنی بک نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گی. کتنے لیکچرز میں؟ 9 لیکچرز میں. 3 لیکچرز ابھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک حرف ندا اور مرکب جاری کا، اس کے بعد لیکچر نمبر 8 مرکب اشاری اور لیکچر نمبر 9 اسماء استفہام کا. یا اگر ہم ان دونوں کو جمع کر لیں گے مرکب اشاری اور اسماء استفہام کو، اسماء استفہام جو ہے وہ آسان ہے، تو پھر 8 لیکچرز میں ہماری بک کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، جو فعل کی اوپر ہے. یہ اسم کی مشق ہم نکال لی، پھر ہم فعل کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت